بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ حجر ہے جو مکی دور میں نازل ہوئی. اس کے اندر 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. یہ سورت 754 الفاظ پہ اور 2770 حروف پہ مشتمل ہے اور گزشتہ سورت کی طرح مکی صورت ہونے کی طرح اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہے. قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، وقوع قیامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت. البتہ فرق یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں رسالت کا جو مسئلہ تھا وہ زیادہ تفصیل سے بیان ہوا تھا اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس کے عقلی نقلی دلائل دیے گئے ہیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور اس میں قوم لوط وغیرہ کا ذکر ہے. پھر اس کا نام سورہ حجر اس لیے ہے کہ غالباً اس کے 6 رکوع میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے. حجر ایک وادی کا نام ہے، وہ وادی جو شام اور مکہ کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے. یہ وہ وادی ہے کہ جس میں قوم سمود جو بڑی متمدن قوم رہی ہے وہ آباد تھی اور اس وادی میں تقریباً کوئی 1700 بڑے بڑے شہر اور قصبات اس قوم کے تھے. یہ قوم تاجر بھی تھی اور بڑے بڑے اونچے عالیشان محل بنایا کرتی تھی، لیکن تھی اللہ کی بازی نافرمان. مختلف روحانی بیماریوں میں مبتلا تھی، جن میں سرفہرست چیز جو تھی وہ کفر، شرک اور اسراف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی مہلت دی. نبی نے بڑا سمجھایا لیکن سمجھی نہیں، تو پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ سے بٹھایا. پھر سورت کے شروع میں حروف مقطعات ہے. ان حروف کے مفسرین نے لوگوں کے ذہن قرآن کے قریب کرنے کے لیے بعض معنی بھی بیان کیے ہیں. جیسے الف سے مراد اللہ ہے، الف سے مراد انا، اور لام سے مراد اللہ، اور رام سے مراد را سے مراد رؤیت ہے، رؤیت دیکھنا. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ان اللہ اعلم و ارا، ان اللہ عالم و ارا، میں اللہ ہوں اور سب کچھ میں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تمہارا کوئی عمل
مجھ سے مخفی نہیں، سارے کے سارے اعمال میرے سامنے ہیں، اور ان اعمال کا بڑا سخت محاسبہ ہوگا، سخت محاسبہ ہوگا۔ اس لیے تو میں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ کوئی آدمی میری مرضی کے حکم کے مطابق کوئی عمل نہ کرے، کہ میں ایک ایک کے آدمی کے عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، فرشتے نوٹ بھی کر رہے ہیں، بڑا مربوط نظام ہے، فرشتے نوٹ بھی کر رہے ہیں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں ایک ایک آدمی کے عمل کو، اور اس کا بڑا کڑا حساب ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ میرے حکم کے مطابق اعمال انجام دے۔ اللہ اکبر۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور بعض نے معنی یہ کیا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہے، را سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کی شکل میں جتنے حقائق ہیں، قرآن کے اندر جتنے حقائق ہیں، اور قرآن نے جو حقائق بیان کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے ہیں۔ یہ کوئی گڑھا ہوا کلام نہیں، گڑھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور وہ بھی ایک مضبوط فرشتے جس کو ذوالقوۃ المتین کے الفاظ بھی آئے ہیں، بڑی قوت والا اور مضبوط فرشتہ، اس کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ گڑھا ہوا نہیں جیسے تم کہتے ہیں۔ اس طرح اس میں قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بھی بیان ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ مخلص فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے مقام کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انبیاء پہ اوپر سے عالم بالا سے جو حقائق نازل ہوتے ہیں، حقائق، وہ حقائق دنیا میں آ کے لوگوں کے باطل عقائد سے، باطل اعمال سے ٹکرا کے ان کا خاتمہ کرتے ہیں، اور انبیاء ان حقائق کو جب رب کی طرف سے ان پہ نازل ہوتے ہیں تو لوگوں میں عام کرنے، لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے برے اعمال کا، برے عقائد کا خاتمہ کرتے ہیں انبیاء۔ تو ظاہر انبیاء کا بھی بڑا مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حروف کے ذریعے انبیاء کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے ذوقی طور پر میرے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا علم دیا تھا شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے علوم قرآن کو اور احادیث کو، دین اسلام کے جتنے علوم ہیں، ان کو پہلے عربی سے فارسی میں منتقل کیا۔ اس وقت فارسی یہاں رائج تھی بر صغیر میں، اور پھر جو فارسی سے اردو میں منتقل کیا۔ یہ اردو میں آج کل تفسیر کا ملنا، حدیث کا ملنا اردو میں شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کا کارنامہ ہے، اور اس امت پہ بڑا، اور اس بر صغیر کے مسلمانوں پہ بڑا احسان ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات وہی اسلم ہے جو شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ان حروف کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہی ان کے مراد کو بہتر جانتا ہے، ہمارا ان پہ ایمان ہے کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ کیا ہے، برحق۔ یہ بات تو ہو گئی، اور میں نے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان حروف مقطعات کے ذریعے چیلنج دیتا ہے، چیلنج کن کو؟ عرب کے لوگوں کو۔ تم کہتے ہو یہ خود گڑ لایا ہے، اس کا گڑا ہوا کلام ہے، رب کا بھیجا ہوا نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر تمہاری عربی بھی انہی حروف سے، الف لام را انہی سے بنی ہے، اور یہ قرآن کی عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے، کسی اور
کسی اور حروف حرف ہے اور حروف سے نہیں بنی، تو پھر یہ تو تمہارے نزدیک ان پڑھ ہے، امی ہے، جس کو تم ان پڑھ امی کہتے تھے، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں، کسی انسان کے پاس پڑھے ہوئے نہیں، اور تم میں بڑے پڑھے لکھے شعراء اور بلغاء، بڑے بڑے شاعر، فصاحت بلاغت والے، بڑی بلاغت فصاحت والے شعراء تم میں موجود ہیں، تو پھر اس جیسا بنا لیا ہونا، اس جیسا بنا لیا ہونا، تو بنا کیوں نہیں سکتے؟ اور ہرگز تم نہیں بنا سکتے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام۔ بندے کا کلام ہوتا تو پھر تم بھی بنا لیتے نا۔ ایک وہ آدمی جو 40 سال تک تم میں امی نہ پڑھا ہوا مشہور تھا، وہ ایسا کلام پیش کرے جس سے تمہارے بڑے بڑے شاعر عاجز ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا اپنا بنایا ہوتا تو تمہارے بڑے بڑے شاعر اس سے کہیں بہتر بنا کے پیش کر دیتے۔ کہاں پڑھا لکھا آدمی، کہاں نہ پڑھا ہوا، تو ایسا نہ پڑھا ہوا آدمی تمہیں ایسا کلام پیش کرے جو تمہارے بڑے بڑے شعراء پیش نہ کر سکے، سمجھ جاؤ کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا بھیجا ہوا ہے، کسی بندے کا گڑھا ہوا نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے سورہ فیل کے مقابلے میں، والسماء ذات البروج کے مقابلے میں بعض آیتیں اس نے گڑھ لی تھی، لیکن عمرو بن العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، دوستی تھی اس کے ساتھ، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اس نے کہا میں نے اس کے مقابلے میں کلام پیش کیا، جب کلام پیش کیا تو انہوں نے اس کے منہ پہ تھوکا اور کہا لعین، کہاں تیری یہ بکواس اور کہاں قرآن مجید کی وہ صورتیں، سورہ فیل اور وہ، یہ تھوک کے وہاں سے باہر آئے۔ اور میں نے آپ کو شاید ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے سالوں لگا کے، اب 2 سال یا 2 سال یا کئی سال لگا کے قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب وہ لکھی، اس نے کتاب قرآن کا کتاب، اور پھر وہ مجمع میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، تو کہیں اباری سے گزر رہا تھا، کوئی بچہ مکان کی کھڑکی میں کھڑے ہو کے اس نے قرآن مجید کی جو ہے نا بعض آیات پڑھی۔ وہ آیات کون سی تھی؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہ کلام قرآن مجید کا، یہ حصہ کلام اللہ کا، قرآن مجید کا اس بچے نے پڑھا۔ کلام شاعر کے کان میں جب یہ کلام پڑھا تو فوراً بچے کو واپس ہوا، بچے کو پھر پڑھ، تو دوبارہ پڑھا، اب پھر پڑھ، اس نے 12 پڑھا تو اس نے وہ کتاب پھینک دی اور کہا تیری یہ ساری کتاب کتنے سالوں کی محنت، یہ تو قرآن مجید کا جو مختصر سا حصہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ جائے کہ پورے قرآن کا مقابلہ کرے اور وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہو۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں بات وہاں سے پھیلی، ان حروف کے ذریعے اللہ نے چیلنج دیا ہے عرب کے کافروں کو کہ تم اگر کہتے ہو یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں، یہ گڑھ لائے نعوذ باللہ خود، پھر تمہاری عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے اور قرآن مجید کی عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہیں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں بلاغت فصاحت والے، قرآن مجید جیسا کلام بنا کے کیوں نہیں لا سکتے؟ اس پہ ذرا غور فکر کرو، اگر غور فکر کرو گے خود سمجھ جاؤ گے یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا بڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جو کامل کتاب ہے، اور حقیقت میں کتاب کہلانے کی لائق صرف جو کتاب ہے وہ یہ کتاب ہے قرآن مجید، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقائق بیان کیے ہیں، وہ مضامین بیان کیے ہیں جو آج تک ایک مضمون بھی کوئی جھٹلا نہ تھا، کوئی جھٹلا نہ تھا،
اور جو کچھ اس کتاب نے بیان کیا ہے وہ من و عن ہر دور ہر زمانے میں جو چیز بتائی وہ سچی لوگوں کے سامنے آئی، حقیقت بن کے آئی لوگوں کے سامنے۔ پھر آگے اللہ نے خود وضاحت فرمائی وقرآن مبین، یعنی قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ یہ مبین کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے مضامین کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے، وضاحت کے ساتھ اپنے مضامین کو بیان کرے، اس میں کوئی قسم کا کوئی اشکال، کوئی اشتباہ نہ ہو۔ قرآن مجید میں کہیں اگر ایک جگہ کسی بات میں اجمال ہو تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے، اور پھر اس کی تفسیر کی دوسری جو صورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہ یہ قرآن کی آیت کی وضاحت نہیں کی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈپٹی لگائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپٹی لگائی، ان پہ فرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ذمہ داری قرار دی کہ قرآن کی کیا کرے؟ وضاحت کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں آپ۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر میں کسی جزئی کی تشریح اگر آپ سے منقول نہیں پہنچی نہیں ہم تک، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صورت ذکر کی مرجع، کہ پھر مجتہدین، ائمہ مجتہدین قرآن میں اس کا ذکر ہے، پھر ان کی طرف وہ پھر جو ہے وہ اس مسئلے کا حل پیش کرے۔ بہرحال قرآن مجید اپنے مضامین کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں تک یہ قرآن مبین تک تو قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، اس کی تفصیل ابھی تک ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس آرزو کا ذکر کیا ہے جو وہ اسلام لانے کے بارے میں کریں گے، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کیا ہوتے؟ یہ کب یہ آرزو کریں گے؟ تو اس میں بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی عذاب نازل ہوتا ہے اس وقت بھی کافر کیا کرتے ہیں؟ آرزو کرتے ہیں کاش ہم مسلمان ہوتے، عذاب میں سے جب گرفتار ہو جائے کہ پھر بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، موت نظر آ رہی ہو، جب آپ تو جا رہے ہو، لیکن ظاہر اس وقت کی آرزو کوئی مفید نہیں ہے۔ یا جیسے غزوہ بدر میں کافروں کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا، اس وقت اس ذلت و رسوائی کو دیکھنے کے بعد، اٹھانے کے بعد کافر کہہ رہے تھے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آرزو آخرت میں کریں گے، آخرت میں جب عذاب میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں، تو اس وقت وہ یہ آرزو کریں گے۔ اور بات کہتے ہیں کہ مسلمان گناہگار جب وہ جہنم میں جائیں گے، بعض حدیث میں اس کا ذکر ہے، جب جہنم میں ہو جائیں گے تو کافرین کہیں گے بھئی تم تو مسلمان تھے، تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ تم تو ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان تھے، تو تمہارے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہیں گے بھئی ہم سے کوئی گناہ ہوئے تھے، گناہ کی وجہ سے ادھر آئے۔ کافر جب ان کو یہ طعنہ دیں گے تمہارے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی،
اللہ حکم دے گا کہ جو بھی مسلمان جہنم میں اس کو نکالنا. تو اس وقت کافر جب دیکھیں گے کہ اسلام کی وجہ سے آخر یہ نکل گئے جہنم سے، تو وہ پھر آرزو کریں گے کاش ہم لوگ کیا ہوتے مسلمان ہوتے. اے اللہ، یہ اس میں مسلمانوں کو تسلی ہے رسول اللہ کو کہ اب اگر ان کا دبدبہ ہے اور ان کا غلبہ ہے، ان کا غلبہ ہے اور ظاہری شان و شوکت ہے اور تمہیں ستا رہے ہیں یہ، تو اس سے پریشان اور دلگیر نہ ہیں آپ، نہ ہوں آپ. یہ لوگ بہت ہی مرتبہ آرزو کریں گے کاش ہم کیا ہوتے ہیں مسلمان ہوتے. اول تو دنیا میں پکڑے جائیں گے، دنیا میں اگر مصلحت کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا گیا تو پھر آخرت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ پکڑے جائیں گے اور یہاں پر جو ہے نا مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. اسلام بہت بڑی دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے. اس لیے رسول پر انسان رکوم چھوڑیے نہیں. کیا مطلب؟ ان کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہو. یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور ہمیں ستا رہے ہیں. اور ان کے غلبے کی وجہ سے یأکلوا ویتمتعوا، کہ کھائیں یہ، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں یہ، چند روزہ فائدہ اٹھائیں یہ، ویلہہم الامل، اور ان کو غفلت میں ڈالے آرزویں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک لمبی لمبی آرزوؤں سے اور ایک خواہشات کی پیروی سے. خواہشات کی پیروی سے، خواہشات کی پیروی انہیں حق قبول کرنے سے، دین پہ چلنے سے روک دے گی. خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی آرزویں انہیں آخرت کی تیاری سے، آخرت کی فکر سے کیا کر دے گی، آخرت بلا دے گی، آخرت کی تیاری کرنے نہیں دے گی. اس لیے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں. اور پھر ظاہر ہے ایسے لوگ جو خواہشات کی پیروکار ہوں، یہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ غمی اور شادی کے موقع پر، برادری کے کہنے پر، لوگوں کے کہنے پر، رسم و رواج پہ تو عمل کر لیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل نہیں کرتے. جیسے آج ہو رہا ہے، غمی کے موقع پر اگر رسم کل نہ ہو، 40واں نہ ہو، سالانہ ختم نہ ہو، تو پھر لوگ جو وہ باتیں کرتے ہیں. اور لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ باتیں کریں گے، گردی کریں گے. تو اگر اس لیے کیا کہ لوگ باتیں نہ کریں، ثواب کہاں ملا؟ ثواب کہاں ملا؟ نیت تو پہلے سے خراب تھی. اور پھر یہ رسم ہے ہی نہیں ہے. 3 دن تک تو جہاں فوتگی ہو جائے وہاں سے کھانا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ ایک دن اور رات تو میت کے جو دور کے رشتہ دار ہیں، دور کے اور جو پڑوسی ہیں، ان کو حکم ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو میت کی جدائی کی وجہ سے غمزدہ ہو چکے ہیں، ایک دن رات ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. نہ یہ کہ ان سے کھائیں اور پھر 3 دن تک پھر ایسے گھر سے کھانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دعوت کھانا یہ خوشی کے ساتھ خاص ہے، خوشی کے موقع کی چیزیں ہیں. اور یہاں تو غم ہوا ہے. خود حضرت جعفر جو شہید ہوئے تھے، رسول نے فرمایا تھا کہ آل جعفر یعنی حضرت جعفر ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ انہیں غم پہنچا. اور ایسے ہی جو ہے شادی کے موقع پر مہندی کی رسم، سہرا بندی کی رسم، اور پھر لڑکی کے گھر تک
ढोल और बाजों वालों के लेके जाना, ढोल और बाजों वालों को लेके जाना, मौसीकी के साथ वहाँ तक जाना, वहाँ से फिर अपने घर आना, ये सारी की सारी वो शैतानी रस्में हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और तरीक़े के मुकाबले में हैं। और इंसान किस लिए कर रहा है? ख्वाहिशात की नफ्स की पैरवी करते हुए कर रहा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में डर रहे थे कि अपनी उम्मत के हक़ में मैं इन चीज़ों से डर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत को तबाह कर देगी। रस्म और रिवाज पे चलना और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को कटे कोच डालना। आज जो हमारी शादियों में बरकत नहीं, और तीसरे दिन तलाक हो जाती है, महीने बाद तलाक हो जाती है, बहू इतनी ज़ुबान के साथ आती है, ससुराल की खिदमत नहीं करती, ज़ुबान से सबको काटती है, सारे परेशान होते हैं। उसकी वजह यह है हमने इस शादी की वजह से अल्लाह को नाराज़ किया। सारे असबाब शादी के उसने दिए, हमने सारी बरादरी को राज़ी किया, लेकिन जिसने हमें शादी की तौफीक दी उसको नाराज़ किया, तो अल्लाह ने हमें उसके सुपुर्द कर दिया। अल्लाह हमें अगर अपने लफ्ज़ों के सुपुर्द कर दे तो फिर हम ज़लील हो जाए, ख़ार हो जाए, दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाए। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे और सिखाते थे, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी, मतलब मुझे मेरे नफ्स के ऊपर न कर दे। अल्लाह तबारक व तआला फसौफ यअलमून, अनक़रीब ये लोग जान लेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और रसूलुल्लाह को तसल्ली देते हुए कि मक्का के काफिरों का काम कुछ नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे नज़दीक कोई अच्छे काम कर रहे हैं या हम इनके कामों से बेखबर हैं। ये हमारी आदत है, हमारा दस्तूर है, हमारी सुन्नत है कि हम नाफरमान कौम को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, मोहलत देते हैं। इससे पहले जितनी भी नाफरमान कौमें गुजरी हैं सब के लिए एक वक़्त मुकर्रर था, लेकिन वक्त जब आ जाता तो फिर जो है वो उस वक़्त से वो आगे पीछे नहीं होती थी। आगे भी इसी बात को जिक्र किया। देखें, वमा अहलकना मिन क़रयतिन, और नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को, इल्ला वलहा किताबुन मालूम, मगर उनके लिए एक वक़्त लिखा हुआ मुकर्रर था। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा, नहीं आगे होती कोई उम्मत अपनी मुकर्ररा अजल से, मौत की जो अजल मुकर्रर है, जो मुद्दत मुकर्रर है, उस मुकर्ररा मुद्दत से ना आगे होती है, हो सकती है। वमा यस्तअखिरून, और ना वो लोग पीछे हो सकते हैं। मौत का जो वक्त अल्लाह ने लिखा है, मौत उस वक्त पे आती है, न उससे आगे आती है ना पीछे आती। जब आती है फिर टलती नहीं, फिर इंसान बड़े हाथ मलता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। रसूल का हमें अमल करने की कोशिश करता है।